الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت خدا اور رسول کے تقاضے اس عنوان پر ایک حدیث پیش خدمت ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا یوما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، فجعل اصحابہ یتمسخون بوضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے چہرے پر ملنا شروع کیا۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کس غرض کے لیے کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، آپ نے کیوں ایسا کام کیا ہے؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ کام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب وہ بات کرے تو سچی بات کرے، ولیؤدِ امانتہ اذا اؤتمن، اور جب اس کو کے حوالے کوئی امانت کی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنے مالک تک پہنچا دے، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَہُ، اور وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے بتا دیے ہیں کہ اگر ہمیں فی الواقع اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو ہمیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَثَ، جب بات کی جائے تو ہمیشہ سچی بات کی جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ امانت کی حفاظت کی جائے، امانت کو اس کے مالک کے حوالے کیا جائے۔ اور پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو فرد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کرتا ہے فی الواقع، تو اسے اپنے
پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔